بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون۔ جماعت ہفتم مضمون اردو میں نظم جس کا عنوان ہے ملی نغمہ اور جس کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی۔ آئیے بچوں پہلے جانتے ہیں کہ ملی نغمہ کسے کہتے ہیں۔ گیت کے لغوی معنی ہے سرور کے، اور ایسا نغمہ یا گیت جس میں ملت یعنی قوم کا ذکر ہو اور قوم کا ذکر کرتے ہوئے ملک و ملت سے محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا ہو، ایسا گیت ملی نغمہ کہلاتا ہے۔ جمیل الدین عالی۔ بچوں شاعر کے تعارف کو جانتے ہیں۔ آپ کا اصل نام مرزا جمیل الدین علی احمد خان تھا اور کلمی نام جمیل الدین عالی۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور تعلیم ایم اے تک حاصل کی۔ آپ نے غزل، گیت اور ملی نغمے میں بڑا نام کمایا۔ وطن دوستی آپ کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ بچوں آپ ملی نغموں کے مقبول شاعر ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آپ کے ملی نغمے پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے۔ بچوں آپ نے کچھ مشہور نغمے سنے ہوں گے جن میں جیوے جیوے پاکستان جو بہت مقبول گیت ہے، اس کے علاوہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ جمیل الدین عالی کے مشہور زمانہ ملی نغمے ہیں۔ آج انہی کا لکھا ہوا ایک ملی نغمہ جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ سب سے پہلے ملی نغمے کے نئے الفاظ کے معنی کو جانیں گے۔ بشارت معنی خوشخبری، مروت لحاظ، اثاثہ سرمایہ، ندا آواز، الہام اللہ کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات، تحفہ انعام کے معنی کو کہتے ہیں، انقلابی تبدیلی لانے والا۔ جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا ملی نغمہ۔ آئیے نغمے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان، میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے جیالوں کا، شہیدوں کی امانت ہے۔ بچوں نظم کے پہلے بند میں شاعر نے وطن عزیز کو امن اور محبت کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ پہلے بند میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس محبت کو قائم و دائم رکھنے کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک خاص رحمت ہے اور یہ وطن ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، یعنی جو قربانیاں انہوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے دیں، یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز ہمارے جاں-باز محافظوں یعنی فوجیوں کی شہادت کا بھی ثمر ہے۔
انہوں نے اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی، اور تاریخ نے ہمیں جو یہ اثاثہ عطا کیا، یہ جو سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس سرمایہ کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور اس سرمایہ میں ہم نے ترقی کرنی ہے، اور یہ ترقی ہم سب نے مل کر کرنی ہے، اور ساتھ ہی امن و محبت کا بھی بول بالا کرنا ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، تعاون ہے مربت ہے، محبت ہی محبت ہے، جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔ ان مصروں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مل کر اس محبت بھرے جذبے کو پروان چڑھانا ہے، یعنی جو جذبہ ہمارا ملک و قوم کے لیے ہے، ہم نے یہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے، اور یہ وطن ہمارے رہنماؤں نے حاصل کیا ہے، اور رہنماؤں نے ہی اس کا نام پاکستان تجویز کیا ہے۔ بچوں، پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کا وطن، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ بچوں، ہم سب نے مل کر اس سرزمین میں امن و محبت کی فضا کو قائم رکھنا ہے، اور اپنے وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان، اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا، یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بنائے گا، اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا، جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا، ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔ بچوں، اس بند میں شاعر جمیل الدین علی کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن میرے لیے ایک اعزاز ہے، اور اس وطن کے لیے میرا پیغام سارے ہم وطنوں کے لیے ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ساری دنیا میں اجالا بن کر ظلم کے اندھیروں کو مٹائے گا۔ اس کے علاوہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی طرح ہے، اور یہ ظلم کے اندھیروں کو مٹا کر ہر جگہ روشنی پیدا کر دے گا، کیونکہ یہ ملک انقلاب پسند لوگوں کا ملک ہے، اور ہم سب نے مل کر یہاں ایک نئی فضا قائم کرنی ہے، اور نئی فضا میں ہم نے اس کو ترقی دینی ہے۔ ترقی کے لیے سب سے پہلے ہم نے ذاتی مفاد کو ترک کرنا ہے، تب ہی ہمارا ملک ترقی کی راہ پر چل سکے گا۔ پھر شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا، اور یہی وطن ہمیں اعلیٰ مقام دلائے گا، کیونکہ یہ وہ وطن ہے جو کہ اقبال کا تصور تھا، جو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا، اور قائد اعظم نے اس تصور کو عملی جامہ پہنایا تھا، اور 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا۔ اس لیے پاکستان امن و محبت کا دیس ہے، اور ہم نے امن و محبت کو قائم رکھنا ہے، اور امن و محبت کا ہی پیغام دینا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو ملی نغمے کی سمجھ بخوبی آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس ملی نغمے کو یاد کرنا ہے اور اسے ترنم سے پڑھنا ہے۔ شکریہ۔